نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا احسان عظیم ہے، جس رب کائنات نے فہم شریعت کورس کی فکری اور تربیتی نشست میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم آج کی اس فہم شریعت کی نشست کو، کورس کی نشست کو ہمارے لیے دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں نجات اور کامیابی کا سبب بنائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام صرف ایک علم کا درس نہیں دیتا، علم پڑھنے کا صرف حکم نہیں دیتا۔ اسلام یہ ایک وسیع مذہب ہے جس میں تربیت اور عمل اور عبادات پر بھی اسلام نے زور دیا ہے۔ اس کا خود آپ ایک حدیث سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام نے تربیت پر، انسان کی تربیت پر کتنا زور دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتے میں 3 بار صحابہ کی تربیت فرماتے تھے۔ ایک ہفتے میں 3 بار صحابہ کی تربیت فرماتے، 2 بار خواتین کی اور 1 بار مردوں کی۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ خواتین کو تربیت کی کتنی ضرورت ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کہ آج جہاں زیادہ تربیت کی ضرورت تھی وہاں کم نہیں ہے صرف، بلکہ وہاں نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا، کیونکہ عورت ایک ماں بنتی ہے اور ماں نئی نسل کو تربیت دیتی ہے۔ ماں کا کردار ہوتا ہے، جب تک مائیں تربیت یافتہ رہیں، بیٹے بہاؤالدین زکریا، بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت سیدنا خواجہ محکم الدین سیرانی اور سیدنا احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے پیدا ہوتے رہے۔ جب سے ماں نے اسلام اور تربیت سے اپنا تعلق توڑا، آج اس نسل کو دیکھ لیں کہ آج اس نسل سے اسلام کی خوشبو تک نہیں آ رہی۔ تو بہرحال تربیت کی اتنی ضرورت ہے کہ جب تک تربیت نہیں ہوگی ہمارا علم ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ جب تک تربیت اور فکر نہیں آئے گی تو اس وقت تعلیم ہمیں فائدہ نہیں دے سکے گی۔ تعلیم نقصان تو دے سکتی ہے، فائدہ اور نفع نہیں دے سکتی جب تک ہم تربیت حاصل نہیں کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے دل بدل رہے تھے۔ حضور کی نگاہ جس پہ پڑ جائے کیا اس کے دل نہیں بدلتے ہوں گے؟ نگاہ سے حضور ارادہ فرماتے ہیں، جن کے آنکھ کے اشارے سے کعبے بدل جاتے تھے، کیا ان کے ارادے یا دعا یا نگاہ سے دل نہیں بدل سکتے تھے؟ بدل سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں ایک نظام دیا، ایک سیرت دی کہ اس کے باوجود جس کی نگاہ سے کعبے بدل رہے تھے، دل بدل رہے تھے، تو اس کے باوجود بھی حضور ہفتہ میں 3 بار تربیت فرما رہے۔ کوئی تربیت سے ماورا نہیں ہو سکتا۔ تربیت جب تک حاصل نہیں کرے گا اس وقت تک وہ کامیاب مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو آج کیونکہ ہماری
تربیتی گفتگو ہے، تربیتی لیکچر ہے، اور اس کی اہمیت آپ خود اندازہ کر لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھ کر کہ اس کی اہمیت کتنی ہوگی جب سامنے پڑھنے والا، بیٹھنے والا ابو بکر ہو اور پڑھانے والے مصطفیٰ کریم کی ذات ہو، تو ان کو تربیت کی ضرورت تھی، اور ہم جیسے گناہگاروں کو کیا تربیت کی ضرورت نہیں ہے؟ آج امت مسلمہ زوال پذیر کیوں ہو رہی ہے کہ آج علم کی کوئی کمی نہیں ہے؟ لوگ دہلی میں علم پڑھنے جاتے تھے، آج وہ علم، یعنی حافظ قرآن بننے کے لیے بھی لوگ انڈیا کا سفر کرتے تھے، حافظ قرآن بننے کے لیے انڈیا کا سفر کرتے تھے، تو آج حافظ قرآن کیا، آپ عالم دین پی ایچ ڈی کرنا چاہیں آپ کے شہر میں، اپنے شہر میں کر سکتے ہیں۔ تو تمام تر تعلیمات آپ کو ایک ساتھ، اب دیکھیں جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک ہی چھت کے نیچے ساری تعلیمات اور یہ سارے سبجیکٹس آپ ایک ہی چھت کے نیچے پڑھ سکتے ہیں، آپ گھر بیٹھ کر تعلیم حاصل نیٹ پہ بھی کر سکتے ہیں۔ فقدان کس چیز کا ہے؟ فکر کا ہے۔ فقدان کس چیز کا ہے؟ تربیت کا ہے۔ تو آج ہمارا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے، معمول کے غیر معمولی گناہ، یعنی وہ گناہ جو ہماری عادت بن چکے ہیں، ایسے بڑے گناہ، غیر معمولی گناہ، یعنی ایسے خطرناک اور تباہی کے کنارے پر لے کر جانے والے گناہ جو ہماری عادتوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑی جو ہلاکت خیز بات یہ ہے کہ ہم اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ گناہ سمجھنا تو بڑی دور کی بات، اس گناہوں کا احساس تک بھی نہیں رہا کہ وہ گناہ ہیں یا نہیں ہیں، احساس بھی نہیں ہے۔ اور اس سے اگلی ہلاکت خیز بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس گناہ میں جو گناہ ابھی قرآن پاک کی آیات بینات میں پڑھیں گے ہم کہ وہ کون سے گناہ ہیں، ان گناہوں سے الا ماشاء اللہ کوئی بچ نہیں سکا، جس کو اللہ چاہے بچا لے، ورنہ بڑے بڑے صوم و صلات کے پابند لوگ، خانقاہ اور منبر و محراب کے ورثاء اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ دیکھیں کچھ گناہ ایسے ہیں ہر ذی شعور بندہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا دامن داغدار نہ ہو جائے، میں زمانے میں رسوا نہ ہو جاؤں، میں زمانے میں ذلیل و خوار نہ ہو جاؤں، جس طرح جوا ہے، شراب ہے، بدکاری ہے، ایسے گناہ ہیں جن سے ہر بندہ اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ جو ابھی ان کا ذکر ہوگا ایسے ہیں بچنا تو دور کی بات ہے، ان کا احساس تک نہیں رہا کہ وہ گناہ ہیں اتنے بڑے، احساس تک نہیں رہا۔ ہمارے ایمان اور ہماری روحانی کائنات کو ان گناہوں نے تباہ کیا ہوا۔ نماز کی لذت نہیں ہے، مسجد میں جاتے ہیں سکون نہیں ملتا، قرآن پڑھتے ہیں لذت نہیں آتی، سجدے کرتے ہیں سکون نہیں ملتا، قرآن و حدیث پڑھتے ہیں اس سے چین نہیں آتا۔ تو یہ درپردہ وہ گناہ ہیں ہماری عادتوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہم کبھی کبھار ہم سے سرزد ہوتے ہیں، وہ ہماری عادت کا حصہ بن چکے ہیں، ہماری عادت کا حصہ بن چکے ہیں۔ وہ گناہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، فرمایا کہ اے ایمان والو، یہاں اللہ نے بڑا دلچسپ خطاب فرمایا ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ اور کبھی غور کرے نا، اللہ رب العزت نے پہلے جو خطابات یا محبت اور شفقتیں اللہ نے پہلے انبیاء کو عطا فرمائی ہوئی تھی، وہ سہولیات اور خصوصیات جو اللہ نے پہلے اپنے انبیاء کے ساتھ خاص رکھی ہوئی تھی، لیکن اپنے محبوب کے صدقے وہ تمام سہولیات اللہ نے اپنے محبوب کے ہر امتی کو عطا فرما دی۔ اور یہ حضور کی امت کا خاصہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
اے ایمان والو، ابھی قرآن اٹھا کر دیکھیں، یا قوم عاد، یا قوم ہود، یا قوم فلاں فلاں کی قوم، فلاں کی قوم، جب بھی اللہ نے قوموں سے خطاب فرمایا قوم کے لفظ سے، اے عاد کی قوم، اے ہود کی قوم، اے نوح کی قوم، جب اپنے محبوب کی امت کو خطاب فرمایا تو انداز بدل دیے، محبت کا انداز اپنا کر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اللہ کی عزت کی قسم، جس کے اندر ایمان کا قطرہ ہے نا، وہ تو اسی خطاب پہ بھی ساری زندگی اگر شکر ادا کرتا رہے۔ میں یہ بار بار یہ جملہ استعمال کرتا ہوں کہ اگر اسی خطاب کے شکرانے کے طور پر بندہ اپنی زندگی ساری قربان کر دے تب بھی اس خطاب کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یار وہ خالق کائنات ہو کر ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، ہے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، فرمایا کہ اے ایمان والو خبردار، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، خبردار کوئی قوم کسی قوم کا، یہ قوم بظاہراً لفظ چھوٹا سا ہے، اس کی وسعت اتنی ہے۔ فرمایا قوم ایک کاسٹ بھی ہو سکتی ہے، قوم ایک ہنر بھی ہو سکتا ہے، قوم ایک پیشہ بھی ہو سکتا ہے، یہاں عام خطاب فرمایا گیا۔ فرمایا کوئی قوم وہ کاسٹ کے طور پر ہے، برادری کے طور پر ہے، قومیت کے طور پر ہے، یا ہنر کے طور پر ہے، کسی پیشے کے طور پر ہے، فرمایا خبردار کوئی پیشے والا کسی دوسرے پیشے والے کا مذاق نہ اڑائے۔ اور اس کو اگر وسعت دے تو یہ معنی بنے گا کہ کوئی صاحب علم کسی ان پڑھ کا مذاق نہ اڑائے، کوئی صاحب ہنر کسی غیر ہنر والے کا مذاق نہ اڑائے، کوئی شہری کسی دیہات والے کا مذاق نہ اڑائے، کوئی پیشے والا کسی دوسرے پیشے والے کا مذاق نہ اڑائے۔ کوئی قوم آج ہمارے جو زبوں حالی ہے ہماری بدقسمتی سے اور بڑے دکھ دل سے یہ میں جملہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، ہمارے موبائلز میں جتنے میسیجز آئے ہوئے ہیں، یعنی مذاق کے یہ لطیفے جو ہم ایک دوسرے کو کر دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں، بھیجتے ہیں، ان تمام لطیفوں کو نکالا جائے تو 99% جو لطیفے ہوں گے وہ ایک دوسرے پر مذاق اڑا رہے ہو، پنجابی ریاستیوں پر، ریاستی پنجابیوں پر، بلوچی پٹھانوں پر، پٹھان بلوچیوں پر، اجمی عربیوں پر، عربی اجمیوں پر مذاق اڑا رہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، خبردار کوئی قوم کسی قوم کا مذاق، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہیں جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق حبیب ہے۔ فرمایا کسی کو برا نہ سمجھو، کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ حجۃ الوداع کے دن آقا علیہ السلام نے یہ ساری رسمیں ختم کر دی تھی، جہالت کی رسمیں پاؤں کے نیچے روند کر حضور نے فرما دیا تھا۔ حضور نے فرمایا خبردار، میں آج جہالت کی ساری رسموں کو پاؤں کے نیچے روند کے ختم کر کے اعلان کر رہا ہوں، آج کے بعد کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، آج کے بعد کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت فوقیت نہیں ہے۔ یعنی آپ کی بولی میں اگر اس تمام خطاب کا معنی کروں تو یہ ہوگا، فرمایا کہ آج کے بعد کوئی کمی نہیں ہے، آج کے بعد کوئی کمی نہیں ہے، کسی کو تحقیر کی نگاہ سے، کمتر نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا ہاں اگر کوئی کمی ہے تو وہ ہے جس کے دل میں تقوی کی دولت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عزت سب سے زیادہ کس کی ہے؟ جس کے دل کے اندر تقوی ہے، جس کے دل کے اندر پرہیزگاری ہے، تقوی والے کو فضیلت ملی۔ باقی ساری فضیلتیں اللہ کے رسول نے اس دن ختم کر دی، قومیت کی فضیلت کو ختم کر دیا، آقا علیہ السلام نے لسانی فضیلت کو ختم کر دیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و محتاج و غنی ایک ہوئے،
اسی کی دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ دہلی کی مسجد ہے 50 فٹ پہ 7 بادشاہ کا دربار اور محل ہے۔ تو جب محمود و ایاز وہاں سے نکلتے دہلی کی مسجد میں آتے تو ایک ہی صف میں محمود کھڑا ہے، اسی صف میں ایاز بھی کھڑا ہے۔ تو اقبال کی قلم نے کیا کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایک اسود نامی شخص، اسود اس کا نام اس لیے رکھا گیا تھا کہ اسود اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اسود کہتے ہیں جو سب سے زیادہ سیاہ اور کالا ہو، سب سے زیادہ کالا۔ وہ کیونکہ عرب میں سب سے زیادہ سیاہ فام تھا، سب سے زیادہ کالے رنگ کا تھا، تو اس کو اسود کہا جاتا تھا کہ اس سے بڑا سیاہ رنگ والا کوئی عرب میں ہے نہیں۔ تو وہ جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو اپنے کالے رنگ کو دیکھ کر اس نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا، عرض کیا کہ حضور میں سب سے زیادہ کالا ہوں، اس عرب میں سب سے زیادہ میں ہی سیاہ رنگ کا ہوں، مجھ سے زیادہ بدصورت عرب میں شاید کوئی نہیں ہوگا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ آپ مجھے، یعنی اس نے اپنے برتن کو دیکھا، برتن سیاہ تھا، برتن کالا تھا، داغدار تھا، بدصورت تھا، لوگ نفرت کرتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو امام الانبیاء کی دربار ہے، یہاں تو جس کے حسن کی قسمیں کھاتا ہے رب الضحیٰ واللیل اذا سجا، تو اس خوبصورت دربار میں بدصورتوں کو بھی کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سوال کر دیا۔ حضور مسکرا پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرا پڑے، فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ پھر بولنا، عرض کیا کہ حضور مجھے کیا دیں گے آپ، مجھے کیسی خیرات ملے گی؟ اور دامن رحمت دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کالے رنگ والے، ایک سیاہ بدصورت اپنے آپ کو سمجھنے والے، جو کچھ ابو بکر کو دیا ہے نا وہی تمہیں عطا کروں، جو خیرات عمر لے کر گیا ہے نا وہ تو لے کر جائے۔ جب اس نے ایمان سے بتائیں، ابو بکر والی خیرات کی نوید سنی ہوگی زبان مصطفیٰ سے، ہیں؟ اس نے کہا نہیں ہوگا کہ خیرات بھی دیں اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ منگتے کا بھلا ہو۔ وہ جھومنے لگا۔ حضور نے فرمایا جھومتا کیوں ہے؟ وہ اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا۔ حضور نے فرمایا جھومتا کیوں ہے؟ عرض کرتا ہے حضور میں اپنے رنگ کالے کو دیکھتا ہوں، پھر خیرات کو دیکھتا ہوں، اپنے برتن کو دیکھتا ہوں، اپنے ظرف کو دیکھتا ہوں، بدصورت ہوں، کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، راستے بدل دیتے ہیں لوگ مجھے دیکھ کر گلی میں کہ بدصورت سا آ رہا ہے، کیا دیکھیں گے؟ لوگ نفرت کرتے ہیں، اتنی محبت۔ حضور نے فرمایا تو نے میری رحمت کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو نے میری شفقت اور محبت کا اندازہ ہی نہیں کیا۔ اس نے کہا حضور کیسے؟ حضور نے فرمایا سن او کالی ماں کے بیٹے، کبھی تو پہلے آ گیا، ابو بکر بعد میں آیا، تجھے اپنے ساتھ کھڑا کروں گا، ابو بکر کو تیرے پیچھے کھڑا کروں۔ تو پہلے آ گیا، میرا عمر بعد میں آیا، تو میرے ساتھ بیٹھے گا، عمر تیرے پیچھے بیٹھے گا۔ نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہیں جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق حبیب ہے۔ اور حضور کا فرمان بھی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم وبنیاتکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، جس کا دل جتنا حسین ہوگا وہ رب کا اتنا محبوب بنتا چلا جائے گا۔ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت سلمان فارسی، یہ کیونکہ غریب تھے، مفلس تھے، مدینے میں جب انصار کے قبیلوں سے گزرتے، انصاری لوگوں سے گزرتے تو وہ دیکھ کر کہتے کہ یہ غریب لوگ ہیں، یعنی یہ مفلس ہیں، تو انہوں نے جا کے نا حضور کی بارگاہ میں شکایت کی کہ حضور ایسے ہمیں غربت کے تانے دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من، فرمایا ایمان والو خبردار،
ایمان لانے کے بعد اب کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتا۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل، یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، حضور کے صحابی ہیں، اور یہ دیکھیں خدا کی قدرت دیکھیں، باپ سب سے بڑا فرعون حضور کے دور کا، بیٹا حضور کا غلام بن گیا۔ تو حضرت اکرمہ جب بھی جاتے نا مدینے میں تو لوگ کہتے کہ ابو جہل کا بیٹا جا رہا ہے، ابو جہل کا بیٹا جا رہا ہے۔ تو اس نے جا کر حضور کی بارگاہ میں شکایت کر دی، حضور مجھے اس طرح کہتے ہیں۔ حضور نے سب کو بلایا، حضور نے فرمایا خبردار، مردوں کو برا کہہ کر زندوں کو تکلیف نہ دیا کرو، مردوں کو برا کہہ کے زندہ کو تکلیف منع کر دیا گیا۔ تو عزیزان محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہیں اڑا سکتی۔ آج کبھی غور کر کے دیکھیں تو آج ہم رات دن اسی کام میں مبتلا، یہ وہ گناہ ہمارے اندر شامل ہو چکا ہے۔ لسانی تعصب آ گیا، قومی تعصب آ گیا، ہنر کا تعصب آ گیا، کسی کے پاس علم ہے تو وہ دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے، کسی بغیر عبادت اور ریاضت کا کسی کو اگر اللہ نے کسی کو سعادت عطا فرما دی ہے تو وہ جو عبادت نہیں کر سکتے ان کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہماری ایمان کی ڈھیری کو برباد بھی یہی گناہ کر رہے ہیں۔ کیوں ہمیں نماز میں لذت نہیں ملتی؟ کیوں ہمیں قرآن میں لذت نہیں ملتی؟ ایماندار ہو کر یہ باتیں کہہ سکتا ہے یا؟ جب رب نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ اے ایمان والو خبردار۔ حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ تھی، تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ام سلمہ کا کیوں قد چھوٹا تھا، کیونکہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے اشارے کے ساتھ، ایسے اشارے کے ساتھ کہا قد چھوٹا ہے، اگر بڑا ہوتا کیا ہی خوبصورتی ہوتی۔ تو حضور نے سن لی، حضور نے فرمایا عائشہ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ حضور نے فرمایا عائشہ اگر یہ میں تیرا جملہ سمندر میں پھینک دوں نا، ڈال دوں، سمندر کا پانی سیاہ ہو جائے، اس جملے میں اتنی گندگی ہے۔ حضرت صفیہ بنت حی بنت اخطب حضور کی زوجہ ہیں، تو یہ خیبر سے غلام بن کر آئیں اور حضور کے نکاح میں آئیں۔ تو ایک دن حضور کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہیں کہ آقا آپ کی ازواج مجھے یہودی کہتی ہیں کہ تو یہودیہ ہے۔ حضور نے فرمایا ان کو جا کے کہہ دے کہ فرمایا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں اور نبی کی بھتیجی ہوں اور نبیوں کے امام کی بیوی بھی ہوں، ہارون کی بیٹی ہوں، موسیٰ کلیم کی بھتیجی ہوں، اور میں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں۔ منع کر دیا، فرمایا خبردار کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہیں اڑا سکتی۔ عزیزان محترم، یہ تمام جتنے بھی طلباء اور اسٹوڈنٹس کالج اور یونیورسٹیز کے اور مدارس کے، باقی ہمارے سکول اور کالجز کے باقی کرم فرما اساتذہ بھی بیٹھے ہیں، تو آج اس فرمان کے سننے کے بعد ہمیں دل سے یہ عہد کر لینا چاہیے کہ آج کے بعد مر جائیں گے لیکن کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، خبردار کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہیں اڑا سکتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس صرف 2 چادریں ہوتی ہیں ستر ڈھانپنے کے لیے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ ان کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں دیکھ کر، ان کو پناہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا، ایسے حال میں ہوتے ہیں کہ لوگ نفرت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، اگر وہ کسی چیز کی قسم کھا لے، کسی چیز کی
یعنی لوگ اسے منہ نہیں لگاتے، لوگ نفرت کرتے ہیں، دروازے بند کرتے ہیں، پناہ کوئی نہیں دیتا، چادریں دو ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، کہ اگر وہ کسی چیز پر قسم کھا لے کہ یہ ہو جائے، اللہ اپنا نظام قدرت بدل دیتا ہے، ان کے جملوں کو نہیں تبدیل فرماتا۔ اللہ اپنا نظام بدل کے ان کے جملوں کو پورا فرما دیتا۔ اور قرآن کا انداز دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا خیرا منھم، فرمایا جو تم مذاق اڑا رہے ہو، جس قوم کا تم مذاق اڑا رہے ہو، جس طبقے کا مذاق اڑا رہے ہو، لسانی مذاق اڑا رہے ہو، ہنر کا مذاق اڑا رہے ہو، علم کا مذاق اڑا رہے ہو، پیشے کا مذاق اڑا رہے ہو، جو بھی مذاق اڑا رہے ہو، فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان یکونوا خیرا منھم، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے اللہ کے نزدیک بہتر ہوں ہیں۔ تم تکبر میں ہو، تم غرور میں ہو، اور اللہ کے نزدیک وہ محبوب بن جائیں، اللہ کے نزدیک ان کا مقام زیادہ ہو۔ دراصل مذاق اڑانا یہ تکبر کی ایک قسم ہے، تکبر کی ایک قسم ہے۔ اور تکبر، یاد رکھیں میری بات، سب سے پہلا کافر جو تھا، سب سے پہلا کافر وہ شیطان ہے، سب سے پہلا کافر شیطان ہے۔ اور شیطان کوئی اللہ کی عبادت کے انکار سے منکر یہ شیطان نہیں بنا، شیطان کو تکبر نے شیطان بنایا۔ اور جنت کا رہائشی، جنت میں رہائش تھی، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا سردار بن گیا تھا، ناری ہو کے نوریوں کی سرداری کر رہا تھا، ناری ہو کے نوریوں کی سرداری کر رہا تھا، اپنے عبادت کے زور پر، اپنے عمل کے زور پر تکبر آ گیا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کیوں ایک مٹی سے بنائے ہوئے بندے کو سجدہ کروں، ایک مجسمے کو سجدہ کروں؟ مجھے آگ سے بنائی سے مٹی سے بنایا، آگ کس طرح مٹی کے سامنے جھک سکتی ہے؟ ایک بار تکبر کیا، اللہ نے اس کی 6 کروڑ سال کی عبادت اس کے منہ پہ ماری، اور قیامت تک لعنتی بن گیا۔ ایک بار تکبر کیا، اس کی ساری 6 کروڑ سال کی عبادت ضائع ہو گئی۔ یار ہم روزانہ کئی بار تکبر کرتے ہیں، کئی بار مذاق اڑاتے ہیں، کبھی دیکھا نہیں ہے؟ چائے کے پھٹو پہ بیٹھ جائیں، ہوٹلوں پہ بیٹھ جائیں، دوستوں میں بیٹھ جائیں، تو سوائے مذاق کے کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھا جا رہا ہے۔ تو فرمایا خبردار، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہیں اڑا سکتی۔ اور یہاں ایک اور قابل توجہ ہے، یہاں اللہ رب العزت نے عورت کا ذکر علیحدہ فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا خیرا منھم ولا نساء من نساء عسی ان یکن خیرا منھم، فرمایا خبردار کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ حالانکہ قرآن پاک میں یہ چیزیں آئی ہیں کہ قرآن پاک مطلق حکم دیتا ہے، اقیم مذکر کا صیغہ بول کے اس میں دونوں کو خطاب فرماتا ہے، اقیم حالانکہ مذکر کا صیغہ ہے، نماز قائم کرو، اس میں عورت شامل ہے۔ علیحدہ عورت کو خطاب قرآن نے نہیں کیا، کسی مؤنث کے صیغے کے ساتھ عورت کو خطاب علیحدہ نہیں کیا گیا، یہ قرآن کا اصول ہے، وہ عورت کو بھی مرد کو بھی ایک ہی صیغے میں خطاب فرما دیتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے علیحدہ علیحدہ خطاب فرمایا، مردوں کے لیے علیحدہ مذکر کے صیغے علیحدہ استعمال کیے اور مؤنث کے صیغے علیحدہ استعمال کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو تکبر اور مذاق اور تمسخرے کا جو عادت ہے نا، یہ بنسبت مرد کے عورت میں زیادہ ہے، بنسبت مرد کے عورت میں زیادہ ہے، اس لیے عورت کو علیحدہ خاص کر خطاب کیا گیا کہ فرمایا خبردار کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہیں اڑا سکتی۔ کہ جب یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے اشارے کو پسند نہیں کی، آج کیا ہوتا ہے؟ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ہم اس دور میں چلے گئے ہیں جو اسلام کے آنے سے پہلے والا دور، وہی عادات، وہی خرافات، وہی گناہ ہمارے اندر واپس لوٹ آئے ہیں۔ تو ہمیں تربیت کی بھی ویسے ضرورت ہے جیسے اولین دور میں تربیت کی ضرورت ہے۔ اسلام کے اوائل دور میں جس طرح تربیت کی ضرورت تھی نا، اسی طرح ہمیں تربیت کی ضرورت ہے۔ آج نوجوان تربیت سے بالکل دور ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں نوجوان جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں؟ کہ ماشاءاللہ والدین بھی آج کل ایسے آ گئے جن کو اولاد کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے۔
اور پھر جب والدین کو فکر نہیں ہوگی تو پھر خود کو تربیت حاصل کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدہ عائشہ صدیقہ کے اس اشارے کو ناپسند فرمایا، توبہ کا حکم دے دی، فرمایا توبہ کرو، یہ جو تو نے اشارہ کیا ہے اس کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، آئندہ نہیں کرنا۔ آج رشتے لینے کے لیے کوئی جائے نا، اپنی بیٹے کا رشتہ لینا ہو، بیٹی کا رشتہ لینا ہو، خاص کر کسی اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے کوئی جائے تو یار رشتہ نہیں پسند آیا، بھئی نہیں کرنا چاہتے، بات ختم۔ نہیں، اس بچی کا قد چھوٹا ہے، وہ بدصورت ہے، وہ اس طرح کی ہے، وہ اس طرح کی ہے، اب ایمان سے بتائیں کہ یہی لفظ کوئی ہماری بیٹی کے بارے میں بولے، تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا کلمہ نہیں پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے؟ قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ صرف یہ چومنے کے لیے آیا ہے یا صرف پڑھنے کے لیے آیا ہے یا ہندو بننے کے لیے آیا ہے؟ دیکھا نہیں یار قرآن کی تذلیل کیوں ہو رہی ہے، قرآن کی بے حرمتی کیوں ہو رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان صحیح مانے، قرآن کی نوکری کرتے، قرآن کی خدمت کرتے، جس طرح قرآن کو جلایا گیا نا، اگر اللہ کی عزت کی قسم سب مسلمان اپنی خدمت پوری کرتے، اپنی ذمہ داری پوری کرتے، پوری روح زمین پر اٹھا کے صبح اور شام کو قرآن پڑھنا شروع کر دیتے، خدا کی عزت کی قسم یہ دشمنان قرآن ہیں، یہ اپنی موت اسی وقت مر جاتے۔ لیکن ہم نے صرف اس کو ثواب کی حد تک محدود کیا ہوا ہے۔ کسی رشتہ نہیں پسند آیا، لیکن کم از کم مذاق تو نہ اڑاؤ نا کسی کی بیٹی کا۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء، فرمایا خبردار کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہیں اڑا سکتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت امام حسن اس حدیث کے راوی، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مذاق اڑانے والے کو بلایا جائے گا جنت کا دروازہ کھول کے، بھئی آج جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ جو دنیا میں دوسروں کے ساتھ مذاق کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا، لسانی مذاق اڑاتا تھا، قومی برادری کا مذاق اڑاتا تھا، کاسٹ پر مذاق کرتا تھا، ہنر پر مذاق کرتا تھا، زبان پر مذاق کرتا تھا، پیشے پر مذاق کرتا تھا، ان کو اللہ بلائے گا، جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا کہ آؤ۔ وہ دیکھیں کہ جنت کا دروازہ کھل گیا ہمارے لیے، وہ جائیں گے، جب جنت کے قریب پہنچیں گے دروازہ بند کر دیا جائے، پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا، بھئی ادھر سے آ جاؤ، وہ دوڑ کے ادھر سے جائے گا، پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر تیسرا دروازہ کھولا جائے گا، ان کو بلایا جائے گا مذاق کرنے والوں کو، ادھر سے آ جاؤ، پھر جنت کے جتنے بھی 8 یا 7 دروازے ہیں سب سے اسے گھمایا جائے گا، پھر پہلے دروازے سے، وہ سمجھے گا شاید پہلی بار بند ہو گیا، دوسری بار کھل جائے گا، وہ دوسری بار سارے دروازوں سے جائے گا، لیکن پھر تیسری بار شروع ہوگا۔ حضور فرماتے اتنی بار اسے ذلیل کیا جائے گا یہاں تک کہ یہ نوبت آ جائے گی، دروازے کھول دیے جائیں گے، انہیں بلایا جائے گا کہ آؤ دروازے کھلے ہیں، وہ مایوس ہو کے نہیں جائیں گے کہ اب جائیں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور یہ ہماری عادت میں شامل ہو چکے ہیں، اور بد نصیبی یہ ہے، بد قسمتی یہ ہے کہ صوم و صلات کے پابند لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں، منبر و محراب کے ورثان بھی اس میں مبتلا، خانقاہوں کے ورثاء بھی اس میں مبتلا ہیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا تانا نہ دو ایک دوسرے کو عیب نہ لگو، الزام تراشی نہ کرو۔ اور یہ دیکھ لیں یہ وہ بھی وہ گناہ ہے جو ہماری عادت میں شامل ہو چکا ہے، اور یہ وہ گناہ ہیں جو ہمارے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ روزانہ الزام تراشی ہو رہی ہے، روزانہ تانا دیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا خبردار عیب جوئی نہ کرو، تانا جوئی نہ کرو، کسی کو تانا نہ دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گناہ کبیرہ میں سے ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دے، جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے کیا حضور
کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتے ہیں۔ حضور کیسے؟ فرمایا جب تم کسی کی ماں کو گالی دو گے وہ تمہاری ماں کو گالی نہیں دے گا، سبب کون بنا؟ تم لوگ بنے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قیامت کے دن لکھا ہوا ہوگا اس نے اپنی ماں کو گالی دی ہے۔ یہ سمجھ لینا، یہ ہمیں آج اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا دینا چاہیے۔ کسی کی ماں کو گالی دینا دراصل، بولیں یار، اپنی ماں کو گالی دینا ہے۔ کسی کے باپ کو گالی دینا دراصل اپنے باپ کو گالی دینا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کو برا نہ کہو، کسی کو تم گالی نہ دو، اگر تم نے گالی دی تو تمہیں گالی دے گا اور تم خود اپنے والدین کی گالی کا سبب بن جاؤ گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دوسرے پر جو تانے لگاتے ہو نا، کم از کم یہ تو دیکھ لو کہ تمہارے اندر بھی تو وہ عیب ہیں یا نہیں ہے۔ صرف ایک طریقے سے جائز ہے کہ اگر آپ کسی کو تانا دیں یا اس کی الزام تراشی کریں، کہ اگر اس سے بچنے کی کوشش کے لیے یا کسی کے ساتھ کسی کے ظلم سے بچنے کے لیے آپ نے کسی بادشاہ یا صاحب اقتدار کے پاس چلے گئے کہ اس کے اندر یہ ظلم ہے، یہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو مجھے بچا لو، اس طریقے سے جائز ہے، ورنہ کسی کے ساتھ تانا دینا اللہ نے جائز نہیں کیا۔ اسی طرح آگے فرمایا وَلَا تَلَامَزُوا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور یہاں بڑے انداز دیکھیں، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پر الزام تراشی نہ کرو۔ یعنی جو بھی کسی کا الزام تراشی کرے گا یا عیب تانا زانی کرے گا وہ اپنے آپ پر تانا زانی کر رہا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ الٹے نام نہ پکارو، الٹے نام نہ پکارو، جس طرح آج ہم یہ پکار رہے ہیں۔ اور یہ وہ گناہ ہیں جو ہماری عادت میں شامل ہو چکے ہیں، رات دن ہم اس میں مبتلا ہیں، الٹے نام پکارے جا رہے ہیں، الٹے نام۔ فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، فرمایا یہ الٹے نام یا تانا زنی کرنا ایمان لانے کے بعد یہ کتنے برے ہیں۔ ایمان بھی لاتے ہو، کلمہ بھی پڑھتے ہو اور یہ کام بھی کرتے ہو۔ ایمان لانے کے بعد مومن کا جب نام آئے، مومن کا جب نام لیا جائے تو اس کے ساتھ نمازی آئے، اس کے ساتھ حاجی آئے، اس کے ساتھ زکاتی آئے، اس کے ساتھ عبادت کا ذکر ہو، اس کی ریاضت کا ذکر ہو۔ یہ نہ ہو کہ مومن بھی ہو اور مومن کے ساتھ وہ گالی دینے والا بھی ہو، مومن کے ساتھ وہ الٹے لقب پکارنے والا بھی ہو، مومن کے ساتھ وہ الزام تراشی کرنے والا بھی، یہ صفتیں بھی اس مومن کے ساتھ لگ جائیں۔ بعد الایمان، ایمان کے بعد یہ چیزیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ تو فرمایا جب ایمان لے آئے ہو، ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو، کہ جس طرح ہمارا ایک طرز بن چکا ہے تو بھئی ایک ساتھ ہم رحمان کو بھی راضی کر لیں، ایک ساتھ ہم شیطان کو بھی راضی رکھیں۔ گاڑی پہ سوار ہوں تو آیت الکرسی پڑھ لیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین پڑھ لیں، درود شریف پڑھیں، اور پھر اپنے اوپر دم کر کے پھر گاڑی کے ڈرائیور کو کہیں کہ کوئی مووی یا فلم لگا دیں، پھر سارا سفر کیسے ہو ہمارا؟ یعنی یہ ہمارا طرز عمل بن چکا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھ بن چکا ہے۔ لوح قرآنی لگے ہوئے ہیں، تعویذات لگے ہوئے ہیں ہماری دکانوں پہ، دوسری طرف دیکھیں گے تو نیم برہنہ تصویریں عورتوں کی بھی لگے ہوئی، نماز بھی 5 ٹائم پڑھتے ہیں، ڈرامے کی قسط بھی کوئی نہیں چھوٹ رہی۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ، حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم تھے، یہودیوں کے تورات کے عالم تھے،
جب کلمہ پڑھ لیا نا تو کلمہ پڑھنے کے بعد نا آپ نے سوچا، کیونکہ جس مذہب میں رہ گئے تھے ہمدردی تو تھی اس مذہب کے ساتھ، اپنے دور میں وہ حق پر تھا مذہب، وہ دین تھا، وہ اسلام تھا، اس دور کا سب سے حق سچ مذہب وہی تھا جس نے عبداللہ بن سلام تھے۔ اب آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، دل میں خیال کیا، سوچا کہ اس مذہب کی بھی میں رعایت کرتا رہوں اور اسلام پر بھی عمل پیرا رہوں تو دونوں مذہبوں کی رعایت ہو جائے گی۔ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے، اور یہودیت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اسلام میں فرض نہیں ہے، جس نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کہ ہم یہ کہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ تو یہاں فرض نہیں ہے، ادھر حرام ہے، تو لہٰذا میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ایک تو اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا کہ اس میں فرض نہیں ہے، دوسرا یہودیت میں جو ہے وہ حرام ہے تو اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کی اس نظریے کے خلاف قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو خبردار، ایمان لائے ہو نا پھر پورے آ جاؤ۔ یار ہم کافروں کے معاشرے میں نہیں رہتے، ہم کافروں کے گود میں ہماری پیدائش کافروں کی گود میں نہیں ہوئی، ہمیں مذہب ملا، مادری مذہب ملا، ایسے نا جی، ماں کی گود میں مذہب ملا نا، مادری کہتے ہیں پیدائشی مذہب ہمارا کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ میرے ماں باپ کی گود سے محبت کی گھٹی ملی، یار ہمارے والد کی وہ تربیت نہیں تھی، وہ ہمارے والد کا جذبہ تو دیکھیں اسلام کا، جب ہم پیدا ہوئے ہمارے والد کسی کو نہیں اٹھانے دے رہے، نہیں پہلے مولوی صاحب آئیں گے، پہلے میرے بیٹے میں آواز آئے گی تو میرے رب کے نام کی آواز آئے گی، اللہ اکبر اذان ملے گی، اس کو پیغام میرے رب کا ملے گا۔ اس نے ہمارے کان میں پیدائش کی طور پر ہمیں اپنے رب کا پیغام سنایا، اللہ سب سے بڑا ہے، ہیں جی۔ اور اس کے بعد جب ہم بولنے لگے تو ماں نے دیکھا کہ یہ بولنے کے قابل ہو گیا ہے، لفظ بولنا چاہتا ہے، تو وہ سامنے بیٹھ کر وہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے، اللہ اللہ اللہ، روزانہ صبح سے لے کر شام تک ورد کرتی ہے اللہ اللہ کی۔ وہ 6 مہینے تک ہم نہیں بول سکے تو ماں اللہ اللہ کے ورد کرتی رہی۔ کس لیے کرتی رہی؟ کہ اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے کی زبان سے سب سے پہلا نام جو نکلے وہ رب کا نام نکلے۔ کبھی اس باپ کی شفقت کو دیکھا، اس کی چاہت کو دیکھا، ماں کی تربیت کو دیکھتا، جوانی آ گئی، ہمارے پاس اقتدار آ گیا، اختیار آ گیا، پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، آج تو وقت تھا یار اس ماں کی تربیت کا حق ادا کرنے کا۔ جوانی آتی ہے تو پھر بندے کے پاس موقع آ جاتا ہے کہ اس باپ کی آنکھیں ٹھنڈے کرنے کا، کہ میرے باپ نے میرے پیدا ہوتے ہی میرے کان میں میرے رب کی آذان دلوائی تھی نا، آج میں اپنے کردار سے ثابت کروں گا، بابا دیکھیں کہ آپ کی اس چاہت کا میں نے کس طرح صلہ دیا ہے۔ لیکن ہم ایسے دلدل میں پھنس گئے، گناہوں میں پھنس گئے، گناہوں سے بچنے تو بڑی دور کی بات ہے، گناہوں کا احساس تک بھی نہیں رہا۔ تو یہ ایک درد ہے جو ہر مسلمان نوجوان کے سینے میں ہونا چاہیے۔ ہمارے وجود سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، لاکھ نمازیں پڑھیں، لاکھ آپ زکاتیں دیں، لاکھ حج کریں، اگر آپ کے وجود سے، آپ کے جسم سے کسی کو تکلیف ہے نا، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مفہوم حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں واللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھے دل سے کہا، 3 بار حضور نے قسم کھا کے فرمایا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم وہ مومن نہیں ہے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم وہ مومن نہیں ہے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ حضور جس کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں، جس کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں، ایمان سے بتائیں مصطفیٰ کے دل کو تکلیف کتنی ہوئی ہوگی، حضور کتنے دکھے دل سے یہ جملہ بول رہے ہوں گے، وہ مومن نہیں ہے۔ من یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا حضور کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ، جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔
آپ اپنے ہمسائے کو دیکھیں، آپ کا کلاس فیل ہوا ہے، ساتھ بیٹھا ہے، کیا آپ کے شر سے محفوظ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کبھی اس کے مفہوم کو تو دیکھیں یار۔ السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ ہم نے ایک لفظ بنا لیا، روایت آ رہی ہے اس کو بول دیتے ہیں ہم، اس کو مفہوم کو تو سمجھے نا کہ السلام علیکم کا مقصد کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم کہ تم پر سلامتی ہو، کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ سلامتی کون دے رہا ہے؟ سلام کرنے والا، وہ اپنے میسج دے رہا ہے آنے والے کو کہ اے مسلمان، تو میرا مسلمان بھائی ہے، میں تجھے سلامتی اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھ سے، میرے وجود سے تجھے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، نہ عزت کا، نہ مال کا، نہ جان کا، نہ عزت کا، نہ مال کا اور نہ جان کا کوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے مال، جان اور عزت تمہارے اوپر دوسرے کی حرام فرمائی، نہ تم اس کی عزت کو پامال کر سکتے ہو، نہ اس کے مال کو پامال کر سکتے ہو، نہ اس کی جان کو پامال کر سکتے ہو۔ یہ حرام کام ہے جو ہماری عادتوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، خبردار الٹے نام نہ پکارو۔ اور بلکہ علماء فرماتے ہیں جس گھر میں الٹے نام پکارے جاتے ہوں وہاں کبھی برکت نہیں ہو، وہاں کہیں برکت نہیں کی، الٹے نام نہیں پکارنے، پورا نام بلایا کرو۔ اور اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کہیں الٹا نام کسی کا بولا گیا، جیسے عرف میں کہتے ہیں گڈو کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں نا جی، منا کہہ دیتے ہیں، لیکن اس وقت تک یہ ناجائز ہیں جب وہ اس کو بے عزتی محسوس کرے، انسلٹ محسوس کرتا ہے، وہ حرام ہے، نہیں بول سکتے۔ ہاں اگر ایسے لقب ہیں جس سے اگلا عزت اور خوشی محسوس کرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں وہ جائز۔ اگر اس کو خوشی ہوتی ہے اس نام سے، اس لقب سے، انسلٹ نہیں سمجھتا، وہ بے عزتی نہیں سمجھتا، تو پھر وہ نام آپ لقب پکار سکتے ہیں۔ ایک صحابی کا لقب تھا ہیمار، ہیمار گدھے کو کہتے ہیں، لیکن وہ خوش ہوتا تھا۔ ہیمار جب صحابہ کہتے تھے اسے وہ خوش ہوتا تھا، ہیمار کا معنی ہے گدھا، تو صحابہ انہیں بلاتے تھے، یعنی وہ خوش ہوتا تھا۔ اب دیکھیں ابو ہریرہ، ہریرہ حالانکہ بلی کا نام ہے، بلی کو کہتے ہیں ابو ہریرہ، بلیوں والا، ابو معنی والا بھی ہے، ابو ہریرہ یعنی بلیوں والے، ابو معنی کہیں باپ ہوتا ہے کہیں والا ہوتا ہے، کہ بلیوں والے، ابو معنی باپ، بلیوں کا باپ، بلیوں کے باپ تھوڑی ہیں حضرت ابو ہریرہ، بلیوں والے۔ جس طرح ابو تراب، تراب مٹی کا نام ہے، مٹی کو کہتے ہیں، ابو معنی والا یعنی مٹی والے۔ ابو بکر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کسی بکر کے باپ نہیں ہیں، آپ کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں ہے، آپ کے بیٹے کا نام ہے حضرت عبداللہ ہے، حضرت عبد الرحمن ہے، تو حضرت محمد بن ابو بکر ہیں، تو آپ کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں ہے، لیکن آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ بکر کہتے ہیں صبح کو بھی، بکر کہتے ہیں اونٹوں کو بھی، آپ کے اونٹ سے آتا تھے اس لیے آپ کو کہا جاتا تھا اونٹوں والے۔ آپ کیونکہ پہلے آنے والے ہیں، بکر کہتے ہیں صبح کو سبحوہ بکرۃ واصیلا، یعنی اللہ کی تسبیح صبح شام کرو، صبح پہلے آتی ہے اور شام بعد میں آتی ہے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کیونکہ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں تو اس لیے آپ کا لقب بن گیا ابو بکر پہلے آنے والا، حضرت ابو بکر پہلے آنے والا۔ یعنی یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی لقب ایسا ہے جس سے اگلا بندہ خوشی محسوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس لقب سے مجھے پکارو، انسلٹ نہیں محسوس کرتا تو وہ لقب بولنا جائز ہے۔ جس میں انسلٹ محسوس کرتا ہے وہ لقب اللہ نے منع کر دیا۔ فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، فرمایا ایمان لانے کے بعد یہ سارے ناجائز ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اب یہ رب کا پیغام ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، فرمایا اگر تم نے ان کاموں کی توبہ نہ کی، اگر تم نے توبہ، مذاق اڑاتے رہے تم نے توبہ نہ کی، الزام تراشی کرتے رہے تم نے توبہ نہ کی، الٹے نام پکارتے رہے تم نے توبہ نہ کی، فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، سن لو پھر، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا تم ظالم ہو، جس نے توبہ نہیں کی وہ ظالم ہے۔ ان الظلم
لشرک عظیم، ایسے ہے نا، ان شرک لظلم، قرآن نے شرک کو بھی ظلم کہا ہے، قرآن نے شرک کو بھی ظلم کہا ہے۔ تو جب قرآن نے شرک کو ظلم کہا ہے تو وہی ظلم تم کیوں کرتے ہو اپنے اوپر ایمان لانے کے بعد؟ توبہ کر لو، مصطفیٰ کی رحمت کی چھتری لگی ہوئی ہے، فرمایا توبہ کرو میں تمہاری توبہ قبول فرما۔ لیکن یاد رکھیں اللہ رب العزت نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا خبردار کہ غیبت نہیں کرنی، بدگمانی نہیں کرنی۔ اکثر بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، بدگمانی جو ہے نا یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اندر کوئی بدگمانی آئے تو فوراً اسے نکال دو، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کو خوش نہیں کرنا تم نے۔ حضرت امام غزالی احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اندر بدگمانی کے وسوسہ آئے تو فوراً اسے ختم کر دو اور اسے نکال دو، کیونکہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے اور شیطان کو تم مایوس کرو۔ بدگمانی کوئی آ جاتی ہے، اسی لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے اس پر حد نہیں لگائی جائے گی، اس پر حد نہیں لگائی جائے گی۔ کیوں نہیں لگائی جائے گی؟ ہو سکتا ہے اس نے کلی کی ہو اور پھر باہر نکال دیا ہو، نہ پی ہو، خدا کا خوف آ گیا۔ یعنی منہ میں شراب کی بو آ رہی ہے تب بھی حد نہیں لگ سکتی جب تک تمہیں کوئی دو عادل گواہ نہ بتا دیں کہ اس نے پی ہے۔ اور بدگمانی دیکھیں نا، ایک بندہ ایسی جگہ پہ کھڑا تھا جہاں شریف بندے نہیں کھڑے ہوتے، ایسی جگہ پہ آپ نے دیکھا ایسے بندے کو جو اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، لیکن ایسی جگہ پہ کھڑا ہوا تھا، ٹھہرا ہوا تھا جہاں شریف بندے نہیں ٹھہرتے۔ اب وہاں آپ نے اسے کھڑا ہوتے دیکھ لیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ خبردار بدگمانی نہیں کرنی۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں اس کی سواری خراب ہو گئی ہو، اچانک کہیں ایسا موقع بن گیا ہو یہاں رکنے کا، تمہیں کیا پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کی نیت کا پتہ نہیں ہے۔ اور بدگمانی علماء فرماتے ہیں کہ جو نیکیوں میں مشہور ہو، نیک بندہ مشہور ہو، اس کے حوالے سے کوئی غلط بات آپ کے پاس آ گئی ہے تو یہ بدگمانی ہے، یہ بدگمانی ہے، اس کو ختم کر دو۔ جب تک تمہارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، جب تک تمہارے پاس کوئی مشاہدہ نہ ہو، جب تک تمہارے پاس کوئی عادل گواہ موجود نہ ہو، ایسے کوئی بات اڑتی ہوئی آ گئی ہے تو آپ اس کو ختم کر دیں، کیونکہ یہ بدگمانی ہے اور بدگمانی اللہ نے حرام کی۔ گمان حرام ہے، اور کوئی گمان ایسے ہیں جہاں ہم گمان کرتے ہیں، جیسے دیکھیں نا کہ آپ کسی کا عیب تلاش کرنے کے لیے گمان کیا تو یہ حرام ہو گیا۔ آپ جنگل میں گئے، آپ کو قبلے کے رخ کا پتہ نہیں ہے، وہاں علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں تم نے گمان کرنا ہے۔ اور شریعت میں ایسی جگہ پہ گمان لازم قرار دیا گیا ہے کہ گمان کرنا ہے، جہاں کسی چیز کا حکم لگانا ہے، شریعت کا حکم لگانا ہے، لیکن اس کے حوالے سے قطعی دلیل موجود نہیں، قطعی دلیل نہیں ہے، شریعت کا حکم بھی لگانا ہے تو پھر گمان کرنا پڑے گا۔ گمان کر کے سوچو بچار کر کے اس پر آپ حکم لگاتے ہیں، اس کو قیاس کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن کسی کے متعلق کوئی عیب یا غلط یا رسوا کرنے کے لیے کوئی بدگمانی ہے، غلط بدگمانی ہے، تو اس کو اللہ نے حرام کیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، فرمایا جاسوسی نہ کرو، عیب جوئی نہ کرو، تاغ میں نہ لگو، یہ دیکھو کہ یہ کہاں جاتا ہے، یہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ آج اللہ معاف کرے، ہم دو مسلمانوں کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ لیں، برداشت نہیں ہوتی، پیچھے بندے لگا لیتے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ جب 3 بندے بیٹھے ہوں نا، 3 بندے، 2 بندے آپس میں سرگوشی نہیں کر سکتے، سرگوشی تجسس نہ پیدا ہو اس کے اندر، کان میں بات ہاں زیادہ مجمع ہو، علماء فرماتے ہیں پھر کوئی بات آپ نے کرنی ہے تو کان میں کر سکتے ہیں، لیکن بندے 3 ہیں، ایک بندہ ہی بیٹھا ہے نا، اسے چھپانا ہے، تو فرمایا نہ کرو، اس کے اندر بدگمانی نہ پیدا ہو جائے۔ بدگمانی کے یعنی اسباب بھی اسلام نے ختم کیے، بدگمانی کو جڑ سے نکال کے پھینکنے کا حکم دیا ہے کہ اس کو بدگمانی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے فرمایا ولا تجسسوا، خبردار جاسوسی نہ کرو۔ ہاں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے ملک کی حفاظت کے لیے، اس کی بقا کے لیے جاسوسی کرنا، جاسوسی کا نظام بنانا یہ اور بات ہے، وہ حدیث میں ملتا ہے۔ حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، ایک عورت جاسوسی کا خط لے کے ایک صحابی رسول کا مدینے سے مکے جا رہی تھی، تو آپ نے فرمایا جاؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اسے پکڑ کے لیا۔ تو یعنی ایک اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جاسوسی کا نظام جائز ہے، لیکن کسی کی تھاگ میں یہ کیا کرتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا کھاتا ہے، 2 مسلمان یار اکٹھے اگر کھڑے ہیں تو اگر اس نے اچھا کھا لیا ہے، پی لیا ہے تو خوش ہونا چاہیے ہمیں، وہ مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے۔ تو فرمایا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، فرمایا خبردار کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، جاسوسی بھی نہیں کرنی اور غیبت بھی نہیں کرنی۔ فرمایا خبردار غیبت والا کام چھوڑ دو۔ اب غیبت کی تعریف کیا ہے؟ بارہا آپ نے یہ علماء سے سنا ہوگا، غیبت کہتے ہیں بندے کے اندر وہ عیب ہو۔ حضور نے فرمایا غیبت نہ کیا کرو۔ عرض کیا کہ حضور غیبت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ کسی کے گناہ کو اس کی پشت کے پیچھے اس کی خامی کو بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ حضور اگر وہ گناہ اس کے اندر ہو بھی صحیح تب بھی حضور نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اس کے اندر وہ عیب ہے، اس کو آپ نے اس کی پشت بیان کیا ہے تو یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر نہیں ہے تو وہ تو بہتان ہے، یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے اندر عیب ہو اور اس کو اس کے پشت کے پیچھے بیان کیا جائے اس نیت سے کہ اس کی عزت کم ہو جائے، اسے ذلیل و رسوا کیا جائے، اس کے اندر وہ عیب ہو تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ حضرت سعید اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زنا سے بدتر گناہ غیبت ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ کس طرح، زنا سے بھی بدتر گناہ ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اگر کوئی بدکاری کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دے گا، لیکن اگر جس کی اس نے غیبت کی ہے، جب تک وہ غیبت جس کی گئی ہے وہ معاف نہیں کرے گا، وہ خالی توبہ سے تو معاف نہیں ہوگا، تو اس لیے یہ اس سے بھی بدتر گناہ ہے۔ تو اب خود اندازہ کریں کہ وہ گناہ جو ان بڑے بڑے خطرناک گناہوں سے بھی بدتر ہیں وہ ہماری عادت میں شامل ہو چکے، روزانہ کی بنیاد پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور ہمیں احساس تک بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ نا کہ قرآن پاک نے فرمایا کیا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم اپنے مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ فکرہتموہ، وہ نہیں پسند کرو گے نا۔ فرمایا کہ غیبت کرنا بھی ایسے ہے جیسے مردے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ کیوں تشبیہ دی گئی؟ اس لیے تشبیہ دی گئی کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کو بھی پتہ نہیں، دیکھنا مردار، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو مردار گوشت کھلا دیا جائے اسے پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا نا۔ اور جس کی غیبت کی جا رہی ہے یہ اس کا گوشت ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے سامعین محترم ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے کہ یہ وہ گناہ ہیں جو ہماری عادتوں میں شامل ہو چکے ہیں، اور یہ وہ گناہ ہیں جو ہماری ایمان کی اور ہماری عبادتوں کی حلاوت اور لذت کو تباہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے سجدوں میں وہ لطف نہیں ہے، ہماری عبادتوں میں وہ لطف نہیں ملتا، اس وجہ سے کہ ہم اس کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اور تصدق کے ساتھ
ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔